بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے بہت سے لوگوں نے کالیں کی، میسج کیے، اور ویسے بھی لوگ جو ملتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں کہ موٹاپا بہت تکلیف دہ چیز ہے اور وزن بہت بڑھ گیا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی برکت سے ہمارا ویٹ بھی صحیح ہو جائے اور موٹاپا بھی کم ہو جائے۔ تو میں نے اس کے لیے بہت چھان بین کی، بہت تلاش کے بعد ایک وظیفہ ملا، اور بہت ہی آسان وظیفہ اور بہت ہی مجرب وظیفہ۔ مجرب میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ بڑے بڑے تجربہ کار لوگوں نے، اہل علم نے، اور ایسے اللہ والوں نے یہ بتایا ہے جن کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی جس بندے کا اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط تعلق ہوگا اس کی باتیں بھی اتنی مضبوط ہوں گی، اس کی باتوں میں اثر بھی اتنا ہی ہوگا، اتنی ہی وہ پائیدار ہوں گی۔ وظیفہ توجہ سے سنیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے دسترخوان پہ بیٹھ کر، کھانا سامنے رکھ کر اور پانی بھی ساتھ رکھ کر، آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے پر بھی دم کر دیں اور پانی کے اوپر بھی دم کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے آپ نے وہ پانی پینا ہے اور اس کے بعد بسم اللہ وعلی برکات اللہ کہہ کر آپ نے کھانا کھانا ہے۔ جو لوگ دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں وہ 3 ہی مرتبہ یہ عمل کریں، جو 2 مرتبہ کھاتے ہیں وہ 2 مرتبہ یہ عمل کریں۔ بہت ہی آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ رحمان اور رحیم، بسم اللہ کے اندر 2 صفاتی نام اللہ کے ہیں، اور جب کھانا کھانے سے پہلے آپ پڑھیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو جو موٹاپے کی تکلیف ہے وہ ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ اگر ذہن کے اندر آپ رکھ کے نہیں پڑھیں گے تو ثواب تو پھر بھی ملے گا لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وظیفہ تو بہت آسان ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ 2 مرتبہ جو کھانا کھاتے ہیں، اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو چھوٹے دن ہوتے ہیں سردیوں میں 2 ٹائم پہ ہی کھاتے ہیں، تو اس لیے میں 2 ٹائم کا ذکر کر رہا ہوں، اور کچھ لوگ لازمی 3 ہی ٹائم کھاتے ہیں، خواہ گرمیاں ہوں یا سردیاں۔ تو دونوں طریقے سے کھانا کھانے والے اس بات کو سمجھ لیں۔ آپ نے دسترخوان پہ جب کھانا رکھنا ہے تو وہاں بیٹھ کر 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
کھانے پر اور پانی پر دم کر دیں، اور پانی آپ نے لازمی پہلے پینا ہے، اور پھر درمیان میں بھی پانی پی سکتے ہیں، آخر میں پانی نہ پئیں۔ آخر میں پانی پینا اچھا نہیں ہوتا، اگر پینا ہی ہے تو کم از کم آدھے پونے گھنٹے کے بعد پئیں، جبکہ کھانا ہضم ہونا شروع ہو جائے۔ یہ عمل آپ مسلسل 41 دن کریں، پابندی کے ساتھ، گھر میں ہوں، باہر ہوں، کہیں سفر پہ ہوں، کہیں ہوٹل میں کھانا کھائیں تو یہ عمل کر کے کھائیں، اس میں ناغہ نہ کریں۔ فائدہ تو آپ کو چند دنوں کے بعد ہی نظر آ جائے گا۔ اور یہ بھی خیال کرنا ہے کہ کھانا حد سے زیادہ نہیں کھانا، 1-2 لقمے کی بھوک ہو تو ہاتھ کھینچ لینا ہے۔ یہ ایک سنت عمل بھی ہے اور اس کے اندر خیر و برکت بھی ہے، وہ کھانا طاقت بھی پہنچاتا ہے، اور حد سے زیادہ کھانا وہ بجائے طاقت کے الٹی تکلیف دیتا ہے اور کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ کھانا نہیں کھانا کہ چلنا بھی مشکل ہو جائے۔ یہ موٹاپا اور وزن جو بڑھ جاتا ہے اسی وجہ سے بڑھتا ہے، تو بندہ پریشان ہوتا ہے، خود کہیں اور جا رہا ہے، پیٹ کہیں اور جا رہا ہے۔ تو ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ وہ چھوٹی عمر کا کوئی بچہ ہے، اس کا ویٹ بڑھ گیا ہے تو وہ بھی یہی عمل کرے، بڑی عمر کا ہے تب بھی یہی عمل کرے، مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں، میری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، یہ ایک پاکیزہ نورانی عمل ہے، فائدے والا عمل ہے، ہر ایک یہ عمل کر سکتا ہے اور یقیناً اس کا فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ پرہیز بھی بہت ضروری ہے۔ پرہیز کیا ہے؟ ایک چیز تو میں نے پہلے بتائی کہ حد سے زیادہ کھانا نہیں کھانا، 1-2 لقمے کی بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دینا ہے۔ دوسری یہ چیز ہے چکنی چیزیں نہیں کھانی، آئل والی زیادہ چیزیں نہیں استعمال کرنی، یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ چکنی چیزیں اور بھی کئی قسم کے نقصانات دیتی ہیں، دل کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ پرہیز بھی جب کریں گے تو انشاءاللہ جلد از جلد فائدہ ہوگا، اور چند دنوں میں ہی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن 41 دن آپ ضرور عمل کر لیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس تکلیف دہ چیز سے جان چھوٹ جائے۔ میرے خیال میں وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کو اس کا اجر اور اللہ کے ہاں بہترین سے بہترین آپ کو اس کا صلہ بھی ملے۔ ہمارا وظیفہ آپ کو پسند آئے، ہماری ویڈیو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔